بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیوں۔ آپ سکرین پہ دیکھ تو چکے ہوں گے کہ میں اب کون سے پھل کے بارے میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اور ماشاءاللہ سے یہ بڑے بھرپور طریقے سے آیا ہے اور بڑا ٹیسٹ اچھا ہے اس کا۔ اور ماشاءاللہ جب بھی باہر نکلتے ہیں تو ریڑیاں اور فروٹ کی دکانیں بھری پڑی ہوتی ہیں اس سے۔ تو نہایت مفید اور مشہور پھل سیب۔ دور جدید کے ماہرین آم کو تو ہم کہتے ہیں پھلوں کا بادشاہ، لیکن دور جدید کے ماہرین سیب کو بھی پھلوں کا بادشاہ گردانتے ہیں، اور انگور کو پھلوں کا شہزادہ۔ وہ تو سب کی مطلب اس کو پسند بھی بہت کرتے ہیں لوگ، اور یہ اپنے فوائد کے لحاظ سے بھی، اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے بھی بہت ایک مفید پھل ہے۔ یہ عام طور پر 3 ذائقوں میں ملتا ہے: میٹھا، کھٹا میٹھا اور کھٹا۔ اور میں آج آپ کو اس کے بارے میں چند اہم باتیں بتاؤں گی۔ اور سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ یہ تھوڑا سا نقصان بھی کر دیتا ہے کہ اگر زیادہ اس کو کھا لیں۔ بعض مزاج ہوتے ہیں لوگوں کے، جن کے بلغمی مزاج ہوتے ہیں، ان کو یہ موافق نہیں آتا، ان کو تھوڑا کھانا چاہیے، اور ساتھ میں شہد وغیرہ کا اگر بعد میں استعمال کر لیں یا دار چینی کا، تو پھر اس کے مضر اثرات سے وہ پاک ہو سکتے ہیں۔ مطلب کرتا تو یہ اتنا زیادہ نہیں، بس یہ معدے میں ہوا پیدا کر دیتا ہے، اور بعض دفعہ سینے میں بھی ہلکی سی درد ہونے شروع ہو جاتی ہے اس سے۔ تو آپ اگر شہد کا چمچ بعد میں کھا لیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ افادیت اس کی بہت زیادہ ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کی جو ہے تاریخی حیثیت بتاؤں گی کہ ہسٹری میں یہ کہاں تک، مطلب جہاں تک پیچھے ہم جا سکتے وہاں اس کا ذکر ملتا ہے۔ مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کا یہ پھل مانا جاتا ہے، اور یہ دنیا کا بہت ہی پرانا پھل ہے، قدیم ترین کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر بات کریں کہ یہ کتنا مطلب اس قدیم ہے، اس کا ذکر انجیل پاک اور ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں بھی ملتا ہے، اور مصر کی ان مقبروں کی دیواروں پر بھی سیب کے خاکے بنے ہوئے ہیں جو کئی ہزاروں سال پہلے بنائے گئے تھے۔ قدیم چین میں بھی اس کی کاشت کا تحریری ثبوت ملتا ہے۔ دنیا میں اس کی 17,500 کے قریب اقسام ہے، لیکن کاشت چند ہی ہوتی ان میں سے۔ لیکن ہر جگہ اس کا شیپ اور ٹیسٹ اور مطلب ذائقہ تھوڑا تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ تو اس کے غذائی جو فوائد ہیں بہت زیادہ ہیں۔ سیب ہے جو یہ غذائی اور دوائی اعتبار سے بے حد مفید ہے۔ اس میں وائٹامنز اور معدنی اجزاء کے علاوہ شوگر بھی ہوتی ہے، وافر مقدار میں ہوتی ہے۔ اس میں گنے کی طرح کی جو شوگر ہوتی ہے نا، شکر، وہ 15% ہوتی ہے، اور گلوکوز 25% ہوتا ہے، یعنی 25%۔ سیب کے جو چھلکے ہوتے ہیں وہ سیب سے بھی زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں۔ ان میں وٹامن اے اور سی کی مقدار جو ہوتی ہے وہ گودے سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی ہمیں اس کے چھلکے بھی پھینکنے چاہیے۔ میں آگے جا کے ان کا استعمال آپ کو بتاؤں گی۔ سیب کا جو استعمال ہے بہت ہی غذائیت بخش ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بہت سی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ خوب کسی نے کہا ہے کہ ایک روزانہ سیب کھائے وہ ڈاکٹر سے دور رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ واقعی بہت درست بات ہے، کیونکہ آج کل کی جدید سائنس بھی اس کی غذائی اور دوائی افادیت کو تسلیم کرتی ہے۔ اس میں میلک ایسڈ ہوتا ہے جو معدے، جگر اور دماغ کے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے۔ اور اب میں چھلکے کی بات کرتی ہوں۔ سیب کو اچھی طرح دھو کے جو اس کا چھلکا اتارتے ہیں، اس کی ہم چائے کی طرح پتی کی جگہ اس کے چھلکا ڈال کر ابالیں اور اس کو چھان کے پی لیں، تو وہ پورے بدن کو طاقت پہنچاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی کہ جن لوگوں کی پفی آئیز ہوتی ہیں، مطلب نیچے کی طرف سے ان کی پھولی سی آنکھیں ہوتی ہیں، بے شک وہ لاکھ کوشش کریں تو ختم نہیں ہوتی، تو بس وہ یہ کریں کہ یہ سیب کے چھلکوں کی کہوہ بنا کے پیتے رہیں، تو آہستہ آہستہ ان کی نیچے سے آئیز جو ہے نا، ان کا پانی یا جو بھی وہ پرابلم ہے خشک ہو جائے گا، وہ اور وہ مطلب ایک جیسا ہو جائے گا اور خوبصورت لگے گی۔ اب میں آپ کو چند بیماریوں کے بارے میں بتاتی ہوں جن میں ہم سیب کا استعمال کر کے ان بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو خون کی کمی کے بارے میں بتاتی ہوں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے ہمیں بہت سی بیماریاں لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر خون کم ہوگا تو باڈی کے جو سارے اعضاء ہیں وہ اچھی طرح کام نہیں کریں گے۔ سیب میں فاسفورس اور آئرن یعنی فولاد بہت متوازن مقدار میں پائے جاتے ہیں، اس لیے یہ خون کی کمی کو بھی بڑی کمال خوبی سے دور کر دیتے ہیں۔ اگر سیب کا تازہ رس استعمال کیا جائے تو وہ اس بیماری میں بہت ہی زیادہ مفید ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں ہر روز تقریباً 1 پاؤ جوس صبح
اور 1 پاؤ شام کو پینا چاہیے، اور اس کا موزوں ترین یعنی جو اس کا سب سے اچھا ٹائم ہے وہ یہ ہے کہ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور رات کو سوتے وقت پئیں۔ اس سے ہماری خون کی کمی جلد ہی پوری ہو جائے گی اور یہ ہم خود محسوس کر لیں گے۔ نمبر 2 پہ آتی ہے قبض۔ قبض دور کرنے میں بھی سیب بہت ہی زیادہ مفید ہے، اور جو دائمی قبض کے کئی مریض ہوتے ہیں، دائمی کا مطلب اگر کافی پرانی ان کی قبض ہو جاتی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے کچا سیب زیادہ افیکٹو ہوتا ہے، زیادہ مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ اور اس طرح آپ کریں کہ ہر روز کم از کم 2 سیب کھائیں تو یہ آپ کو کھل کر اجابت ہوگی اور اس بیماری سے آپ بچ جائیں گے۔ اب آ گئی موشن لگنا، لوز موشن۔ تو لوز موشن میں سیب کو پکا کر یعنی ابال کر تھوڑا سا ابال لیں تاکہ جب اس کا گودا نرم پڑ جائے تو اس کو چمچ سے کھا لیں تو آپ کو جو اسہال ہیں یعنی دست لگے ہوئے ہیں ان کو آرام آ جائے گا۔ پیچش جو ہوتی ہے یہ بھی ایک بڑی بری بیماری ہوتی ہے، اس میں آنتوں میں درد ہوتی ہے اور کئی مرتبہ تو خون بھی ساتھ آنے لگ جاتا ہے۔ تو سب سے زیادہ یہ بچوں کی پیچش میں سیب کو استعمال کیا گیا اور وہ بڑی کامیابی ہوئی ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ ایسا کریں، مطلب جو بہن بھائی ہمارے ہیں تو ظاہر بچے تو ہر گھر میں ہوتے ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ یہ آپ اس کو نوٹ کریں کہ ایک پکا ہوا میٹھا سیب لیں، کچا نہیں، مطلب کھٹا نہیں لینا، پکا ہوا میٹھا سیب لیں، اس کو اچھی طرح اس کا چھلکا اتار کے اس کو گرائنڈ کر لیں یعنی اس کا گودا بنا لیں، اور اس گاڑے گاڑے گودے کو بچوں کو کھلائیں۔ عمر کے لحاظ سے ان کو تھوڑا اور زیادہ کر لیں، عام طور پر ایک سے لے کر آپ 4 تک چمچ دے سکتے ہیں عمر کے مطابق، تو اس سے جو پیچش ہوتی ہے بچوں میں بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں معدے کی خرابی کی طرف۔ معدے میں کسی وجہ سے بھی کوئی خرابی ہو سکتی ہے، مثلا کھانا ہضم نہیں ہو رہا، گیس بن رہی ہے، یا آپ کو کھٹے ڈکار آ رہے ہیں، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، مثلا قبض، وہ تو میں نے پہلے بتا دیا، لیکن اس کے علاوہ بھی معدے میں کئی چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہو جاتی ہیں لیکن یہ انسان کو تنگ بہت کرتی ہیں۔ تو معدے کی خرابیوں کے لیے سیب ایک بہت ہی مفید فروٹ ہے۔ اس مقصد کے لیے میری یہ بات دھیان سے سنیں، اس مقصد کے لیے آپ میٹھا سیب لیں، اس کی چھلکا اتار کر چھوٹی چھوٹی کاشیں بنا لیں اور پھر اس کو پیسٹ سا بنا لیں، اور اس میں اگر ایک سیب بڑا ہے تو اس میں آپ ایک چائے والی چمچ کا چوتھا حصہ دار چینی بریک کر کے وہ ڈال دیں، یا پھر آدھا چمچ شہد ڈال دیں اور اس کو آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں۔ چند ہی روز میں معدے کی اکثر خرابیاں آپ کی دور ہو جائیں گی اور آپ سکون محسوس کریں گے۔ جو وہ کھائیں تو جلدی ہی وہ مطلب ویسے ہی نکل جاتا ہے، یعنی کمزور معدہ، مطلب بعض دفعہ دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ کھانا کھاتے ہیں اسی وقت لیٹرین کی طرف بھاگتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ سیب کو چھیل کر اس کے چھوٹے چھوٹے پیس بنائیں اور ان پر شہد لگائیں اور تھوڑے سے تیل لگائیں، اور پھر وہ اس کو روزانہ 1 سیب کھا لیا کریں، یعنی جیسے ہم کسی چیز کے اوپر ٹاپنگ کرتے ہیں اس طرح ان کو شہد میں لتھیڑیں اور اوپر اس کے تیل چھڑکیں اور اس کو کھا لیں۔ اس سے آپ کا معدہ بہت طاقتور ہو جائے گا اور بھوک بھی کھل کر لگے گی۔ اب آ جاتے ہیں سر درد کی طرف۔ سیب ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو کھانے سے ہر قسم کا سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے سیب کو چھیل لیں اور اس کا اندر کا سخت حصہ نکال دیں، اور سیب مطلب تھوڑا تھوڑا اس پہ نمک لگائیں اور خالی پیٹ استعمال کریں، یعنی ہلکا سا نمک چھڑکے اس کے اوپر، تو خالی پیٹ استعمال کریں، اور آپ نے یہ والا علاج کم از کم 1 ہفتہ کرنا ہے۔ اس سے پرانا سر درد بھی آپ کا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیں کہ سیب کو لگاتار آپ نے ہفتہ 10 دن استعمال کرنا ہے، یہ نہیں کہ 1 دن کھا لیا پھر بیچ میں ناغہ کر لیا، ایسے نہیں، مسلسل استعمال کرنا ہے 8-10 دن کے لیے۔ تو سیب کا جناب سب سے زیادہ جو فائدہ ہے، باقی جسم کے اعضاء کے لیے تو ہے ہی، لیکن سیب کا سب سے زیادہ فائدہ دل کے لیے، یہ دل کا شافی علاج ہے، اور سیب میں کیونکہ پوٹاشیم اور فاسفورس بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اور جبکہ سوڈیم یعنی نمک کی جو مقدار ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، اس لیے سیب کے استعمال سے دل کی اکثر بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور ان میں یہ نہایت مفید سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہسٹری کی طرف جائیں تو زمانہ قدیم سے لوگ سیب کو بطور علاج استعمال کرتے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ امریکن یونیورسٹی، کیلیفورنیا یونیورسٹی کی ڈاکٹر الزبتھ کی تحقیق کے مطابق ایسے پھل جن میں پوٹاشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے وہ دل کی اکثر بیماریوں کے لیے انتہائی مفید ہوتے ہیں، اور سیب کا شمار بھی ایسے ہی پھلوں میں ہوتا ہے، یعنی کہ پوٹاشیم جو ہے نا وہ دل کے پٹ اور دل کی دھڑکن
اس کی جو بھی حرکات ہیں، اور اس کو صحت مند رکھتا ہے، مضبوط رکھتا ہے۔ تو چونکہ اس میں یہ پوٹاشیم اور فاسفورس بہت ہوتی ہیں، تو سیب جو ہے دل کے لیے ایک بہترین ٹانک ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کی طرف۔ یہ کتنی کامن، تقریباً اب تو بچوں کو بھی ہائی بلڈ پریشر رہنے لگا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر یا خون کے بڑھے ہوئے دباؤ کے لیے سیب انتہائی مفید ہے، غذا بھی ہے اور علاج بھی ہے۔ ہر روز صرف سیب کا استعمال جسم کے جو فاسد مادے، یعنی کہ جو غلیظ مادے ہوتے ہیں، ان کو پیشاب کے ذریعے خارج کر دیتا ہے، اور اس طرح اپنی اس خصوصیت کی وجہ سے بلڈ پریشر کو اپنی نارمل ڈگری تک لے آتا ہے، نارمل حالت میں لے آتا ہے۔ اس کے استعمال سے گردے نمک کی زیادہ مقدار کو خارج کر دیتے ہیں، اور بلڈ پریشر ہمارا جو بڑا ہوا ہوتا ہے کم ہو جاتا ہے۔ سیب میں موجود چونکہ پوٹاشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور نمک کو جسم سے خارج کر دیتی ہے۔ اب ایک بیماری ہے بہت ہی دردناک، گٹھیا، گینٹھیا بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ جوڑوں کا درد ہوتا ہے، تو اس میں بھی سیب کا مسلسل استعمال ریلیف دیتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی جوڑوں کے درد یا گٹھیے میں مبتلا ہے، تو اس کو چاہیے کہ سیب روزانہ ایک سیب تو کم از کم کھائے نا۔ سیب کے استعمال سے جسم میں جمع ہونے والا یورک ایسڈ خارج ہو جاتا ہے، اور انسان کو سکون ملتا ہے۔ خشک کھانسی کو دور کرنے میں بھی سیب خاصی شہرت رکھتا ہے۔ اس مقصد کے لیے کم از کم 250 گرام یعنی 1 پاؤ کی مقدار میں میٹھے سیب کم از کم 2 ہفتے تک استعمال کرنے چاہیے، تو یہ خشک کھانسی کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں گردے کی پتھری کی طرف۔ یہ بہت تکلیف دہ بیماری ہے، انسان کو چین نہیں آتا، بیٹھ نہیں سکتا، لیٹ نہیں سکتا۔ گردے کی پتھری کے لیے بھی سیب کو نہایت کامیابی سے استعمال کیا جاتا ہے۔ جو لوگ سیب کے سرکے کا متواتر استعمال کرتے ہیں، ان میں گردے کی پتھریاں نہیں بننے پاتی۔ سیب کے سرکے سے گردے کی پتھریاں نہیں بننے پاتی۔ تاہم اگر ہوں کسی کے، تو علاج کے لیے میٹھے سیبوں کا استعمال گردوں سے پتھریوں کو نکال دیتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اس مقصد کے لیے کھٹے سیبوں کا استعمال مت کریں، صرف میٹھے سیبوں کا استعمال کریں۔ اگلا میرا ٹاپک ہے دانتوں کے امراض کی۔ دانتوں کے امراض میں سیب کے لگاتار استعمال سے دانتوں کے تمام امراض سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ سیب میں اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ وہ منہ کو ہر قسم کے جراثیموں سے پاک کر دیتا ہے۔ اس مقصد کے لیے سیب کو ہمیشہ کھانے کے بعد استعمال کریں، اور اس طرح یہ منہ کو ہر قسم کے زہریلے اور فاسد مادوں سے پاک کر دیتا ہے، اور دانتوں کو نئی زندگی بخشتا ہے۔ المکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ سیب میں قدرت نے دیگر خوبیوں کے علاوہ ایک خوبی یہ بھی رکھی ہے کہ یہ بدن کو ہر قسم کی انرجی دیتا ہے، توانائی بخشتا ہے، دل اور دماغ کو بہت قوت دیتا ہے، معدے کو مضبوط کرتا ہے، گردوں اور مثانوں کو صاف کرتا ہے، خون کی کمی کو دور کر دیتا ہے، غرض کے تمام اعضاء کو طاقتور بناتا ہے، اور اگر اس کو دودھ اور شہد کے ساتھ استعمال کیا جائے تو چند ہی ہفتوں کے اندر اندر انسان کی صحت قابل رشک ہو جاتی ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، میں نے اس کی زیادہ تفصیل تو نہیں آپ کو بتائی، بس میں نے وہ چیدہ باتیں بتا دی ہیں جو ہمیں جاننا، جن کے بارے میں ہمارا جاننا زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور جن کو ہم اپنی روزمرہ زندگی پر لاگو کر سکتے ہیں۔ کیونکہ سیب بہت اچھا آ رہا ہے، پچھلے کچھ مہینوں میں تو سیب نہ تو کھانے کے قابل تھا، اور عام انسان کی تو پہنچ سے بھی دور تھا۔ اب اس کی جو پرائزز ہے وہ بھی ریزنیبل ہو گئی ہیں، اور اس کا ذائقہ بھی بڑا اچھا ہو گیا ہے۔ تو اس سیزن سے فائدہ اٹھائیں، خود بھی سیب کھائیں، اپنے بچوں کو بھی کھلائیں، اور کوشش کریں کہ جو آپ میٹھا پکا رہے ہیں تو اس میں بھی سیب کا اضافہ کر لیں، تاکہ کسی نہ کسی صورت میں سیب آپ کی جزو بدن بنے اور آپ کی صحت قابل رشک ہو جائے۔ تو میرے بہن بھائیوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس کا موضوع تو بہت طویل ہے، لیکن میں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بناؤں گی سیبوں کے بارے میں، تو اس میں آپ کو سیب کا جیم بنانا سکھاؤں گی، اس کا مربع المکثر سا بتاؤں گی، اور ساتھ میں ایک نسخہ بھی بتاؤں گی موٹاپے کے لیے، اور وہ ویسے بھی جسم کے لیے بہت اچھا ہے، نہ بھی انسان موٹا ہو تو اس کو وہ ایکٹیو کر دیتا ہے اور چمکدار کر دیتا ہے۔ تو میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کل کو آپ کو یہ بتاؤں گی۔ تو روشنی ہربلز کی طرف سے سمن کو اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، خود بھی خوش رہیں، اور یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں، تاکہ جب آپ کو فائدہ ہو تو مجھے بھی خوشی ہوگی اور مجھے ثواب ملے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔